ہم کہتے ہیں میں نے چائے کا ایک کپ بنایا اور پیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک سرسری جائزے میں کہ چائے کا کپ بنانے میں ہمارا حصہ اگر کوئی ہے تو کتنا اور خدائی اہتمام کتنا ہے۔ چائے کے لیے پہلی چیز پانی ہے۔ وسیع سمندروں کی صورت میں پانی کے وسیع ذخائر تخلیق کیے گئے۔ سورج کی حرارت سے بھاپ کا بننا، بھاپ سے بنے ان بادلوں کا ہوا کے دوش پہ سینکڑوں سے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا، بادلوں کا مختلف علاقوں میں بارش کے ذریعے پانی کی سپلائی پہنچانا، پہاڑوں پر برف باری، پھر برف کا گلیشیئرز کی صورت میں ذخیرہ ہونا، سارا سال گلیشیئروں کا پگھل کر دریاؤں ندی نالوں کی صورت میں زمین کے مختلف حصوں میں پانی کی سپلائی بحال رکھنا، زیر زمین پانی کے ذخیرے تاکہ دریاؤں سے دور رہنے والے لوگ بھی پانی سے محروم نہ رہیں۔ زمین کی سطح کو ایسا بنایا گیا کہ پانی مختلف علاقوں کو سیراب کرتا دوبارہ سمندر تک پہنچ جائے۔ زمین کی تہہ میں بورنگ کر کے پانی نکالنا، پھر پائپوں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پانی کا پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ نے چائے کی پتی تخلیق کی، پھر کچھ لوگوں کے دل میں اس کی کاشت کا خیال ڈالا، اس کے لیے موزوں علاقے اور موسم بنائے، پھر مختلف کمپنیاں بنیں، کسی نے چائے پیک کی، کسی نے چائے اپنے ملک امپورٹ کی، ہول سیل ڈیلرز، دکانداروں اور بے شمار ذرائع آمد و رفت سے ہوتے ہوئے چائے کی پتی ہمارے گھر پہنچی۔ اسی طرح گنا کاشت کیا گیا اور ایک طویل عمل کے نتیجے میں گنے سے چینی وجود میں آئی اور ایسے ہی مختلف چینل سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے پاس پہنچی۔ دودھ کے لیے کیسے بہترین جانور تخلیق کیے گئے، ان کے ڈیری فارم، دودھ کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ، جانوروں کا چارہ، ان کی ادویات وغیرہ کا انتظام۔ اب قدرتی گیس کے بننے کے عمل کو مختصراً دیکھیے۔ کروڑوں سال قبل سمندروں میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے پودے اور جاندار مردہ ہو کر سمندروں کے فرش پر گرے۔ دریا اپنے ساتھ جو مٹی گارا لائے ان میں یہ مل گئے۔ یہ گارا صرف ٹھہرے پانی میں ہی بن سکتا تھا۔ اس گارے کو بہت زیادہ آکسیجن سے دور رہنا تھا، ورنہ گارے میں موجود اجزاء کو بیکٹیریا علیحدہ علیحدہ کر کے ختم کر دیتے۔ سمندر کی تہہ اس عمل کے لیے موزوں ترین تھی۔ اس گارے نے کروڑوں سال کے عرصے میں چٹانوں کی شکل اختیار کر لی۔ سمندر میں 2 سے 4 کلومیٹر نیچے زمین میں ٹمپریچر اور پریشر کے بڑھنے سے کروڑوں سال میں اس نے گیس اور آئل کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اسے سیل کر کے سمندر کے اندر رکھا گیا، ورنہ گیس اور آئل پانی سے ہلکا ہونے کے باعث لیک ہو کر ختم ہو جاتے۔ انسان نے خدا کے دیے گئے شعور کی مدد سے وہ گیس دریافت کی اور اسے گھر گھر پہنچایا۔ اس پروسیس میں بھی بے شمار لوگوں نے مل کر کام کیا، تب گیس کا ہمارے گھروں تک پہنچنا ممکن ہوا۔ چند صدیاں پہلے جب ماچس نہیں تھی، آگ جلانا تک ایک مشکل کام تھا۔ ماچس اور اب لائٹر وغیرہ، ان سے کیسی آسانیاں ہماری زندگی میں آئیں۔ یہ تو ہے ایک سرسری جائزہ، ورنہ سوچیں پانی کی بورنگ، چائے اور دودھ کی پیکنگ کے لیے مشینیں، ذرائع آمد و رفت، بحری جہاز، ٹرک وغیرہ، ان مشینوں، ذرائع آمد و رفت کو بنانے کے لیے انجینئرز، ان انجینئرز کو بنانے کے لیے یونیورسٹیاں، یونیورسٹیوں کی تعمیر کے لیے میٹیریل، ان سب کام کرنے والوں کے لیے کھانے پینے، رہائش کا انتظام۔ پھر چائے جن برتنوں میں بنائی گئی، جس چولہے پر بنی، ان سب میں استعمال ہونے والی دھاتیں، ان دھاتوں کو ان کی کانوں سے نکالنا، کارخانوں میں ان کی تیاری، پھر بے شمار ذرائع آمد و رفت استعمال کر کے ان چیزوں کا ہم تک پہنچنا۔ جو ہم ان عوامل کا سوچیں گے تو بلا مبالغہ ان کی تعداد کروڑوں سے زائد ہوگی۔ یہ تو ہوئی کچھ مادی چیزیں۔ پچھلے دنوں ایک عالم کا ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ پاؤں میں موچ آ جانے کے باعث کچھ عرصہ کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے۔ صرف 2 بیساکھیوں کے ساتھ چلنا ممکن تھا۔ وہ کہتے ہیں میں گھر میں اکیلا تھا، چائے پینے کو جی چاہا، کسی نہ کسی طرح گھسٹتے ہوئے کچن پہنچا، جوں تو کر کے چائے بنائی۔ اب چند قدم دور ٹی وی لاؤنج کے صوفے تک چائے کا کپ لے کر کیسے جایا جائے، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے تو بیساکھیوں کو سنبھالنا تھا۔ یہ میرے لیے ایک ناممکن کام بن چکا تھا، وہ کام جو پہلے میں صرف چند سیکنڈ میں بآسانی کر سکتا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے چائے بنائی۔ آپ کے اندر اس سے لطف اندوز ہونے اور اس کے ہضم کرنے کا پورا انتظام تھا۔ یوں دیکھا جائے
تو آپ کا حصہ خدائی حصے کے مقابلے میں گویا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس طرح غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شعور اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔